وبہ نستعین اما بعد۔ ناظرین محترم، سامعین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کئی دنوں کے بعد آپ حضرات کے سامنے چینل پر حاضری ہوئی ہے اور ایک نہایت روح فرسا المناک خبر کو لے کر حاضر ہوئی ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں یہ بات ہوگی کہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عندہ باجل مسمى۔ حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب، جن کو کل تک ہم دامت برکاتہم العالیہ یا مد ظلہ العالی کہا کرتے تھے، آج نہ چاہتے ہوئے بھی رحمت اللہ علیہ اور نور اللہ مرقدہ کہنا پڑ رہا ہے۔ حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب کا انتقال ابھی 2-3 دن قبل 18 نومبر کو ہوا ہے، اور گزشتہ کل ہی یعنی 20 نومبر کو صبح 9 بجے ان کے چھوٹے بھائی شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے نماز جنازہ پڑھائی ہے اور حضرت مفتی صاحب کو سپرد خاک کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مفتی صاحب کی بال بال مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ یوں تو دنیا میں جو انسان بھی آیا ہے اس کو جانا ہے، دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ قرآن کریم میں ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ قرآن کریم کی دوسری آیت میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ روئے زمین پہ جو بھی مخلوق ہے سب کو فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ تو دنیا میں جو آیا سب کو رخصت ہونا ہے۔ سید الانبیاء والآخرین حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ تو دنیا سے سب کو رخصت ہونا ہے، لیکن کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے رخصت ہونے سے ایک بڑا خلا پیدا ہوتا ہے، اور اس خلا کا پر ہونا بظاہر مشکل اور ناممکن ہوتا ہے۔ حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ انہی شخصیات میں سے ایک تھے۔ موت العالم موت العالم کہا جاتا ہے، ایک عالم کی موت سے ایک جہان کی دینی موت ہو جاتی ہے۔ اسی لیے حضرت مفتی صاحب کی جو وفات ہوئی ہے یہ بہت بڑا سانحہ ہے، خصوصاً علمی حلقے کے لیے بہت بڑا سانحہ ہے، پورے عالم اسلام کے لیے بہت بڑا سانحہ ہے۔ مستدرک میں امام حاکم نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید بن ثابت کی قبر پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں ھکذا یقبض العلم، علم اسی طریقے سے اٹھا لیا جائے گا۔ ودفن الیوم علم کثیر، اور آج ایک بہت بڑا علم اور بہت زیادہ علم زیر زمین دفن کر دیا گیا۔ یہ بات حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے موقع پر ان کی قبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمائی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات یہاں بھی صادق آتی ہے۔ حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب کی دنیا سے رخصت ہونے سے علم و معرفت کا ایک بحر بے کراں اور ایک ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر زیر زمین دفن ہو چکا ہے، اور علم کا ایک باب بند ہو چکا ہے۔ اسی لیے سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، امام بغوی نے شرح السنہ میں اس کو نقل کیا ہے کہ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا ما علامت ہلاک الناس، لوگوں کی ہلاکت کی کیا پہچان ہے، لوگوں کی دینی بربادی کی کیا پہچان ہے؟ فرمایا سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے اذا ہلک علماؤہم، جب ان کے علماء وفات پانے لگے تو سمجھو لوگوں کی دینی موت ہو جاتی ہے۔ تو ایک عالم کی موت اور ایک عالم کی موت کا سانحہ
بہت بڑا سانحہ ہوتا ہے۔ اسی لیے تو مفتاح دار السعادہ کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کیا گیا ہے کہ موت عابد اہون، ایک عابد کی موت زیادہ آسان ہوتی ہے من موت عالم، ایک عالم کی موت سے، بصیر بحلال اللہ و حرام، جو اللہ کی حلال کردہ باتوں اور اللہ کی حرام کردہ باتوں سے اچھی واقفیت رکھتا ہو۔ حضرت مفتی صاحب کو اللہ نے تفقہ فی الدین سے نوازا تھا، اس لیے ان کی وفات بہت بڑا صدمہ ہے۔ عابد کی موت آسان ہے عالم کی موت سے، کیوں؟ اس لیے کہ عابد عبادت کر کے اس کا فائدہ خود اس تک ہوتا ہے، جبکہ عالم شیطان کے تمام حیلوں کو جانتا ہے، اس کے توڑ کو جانتا ہے، اس لیے خود بھی شیطانی حملوں سے بچتا ہے، دوسروں کو بھی بچاتا ہے، اس کا نفع متعدی ہے، دوسروں تک پہنچتا ہے۔ اس لیے ایک عابد کی موت آسان ہے عالم کی موت سے، عالم کی موت زیادہ سخت ہے۔ حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب کی موت بہت بڑا سانحہ ہے، صرف اہل پاکستان کے لیے نہیں بلکہ تمام عالم اسلام کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب کی بال بال مغفرت فرمائے، جملہ لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اپنی جوار رحمت میں خاص جگہ نصیب فرمائے۔ عزیزان محترم، ناظرین مکرم، حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں بہت سے لوگوں کی بات ہوگی کہ حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی، جو دارالعلوم دیوبند کے استاد تھے اور صدر مفتی تھے، ان کے صاحبزادے تھے۔ مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب دارالعلوم دیوبند کے استاد ہوا کرتے تھے، اور ان کے والد صاحب حضرت مولانا محمد یاسین صاحب، وہ بھی دارالعلوم دیوبند کے استاد ہوا کرتے تھے۔ حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب انہی کے صاحبزادے۔ حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی نور اللہ مرقدہ کے 4 صاحبزادے تھے، جو چاروں علمی شخصیات تھے، اور چاروں علمی شخصیات ہیں، ان میں سے ایک حضرت مولانا ذکی کیفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا پہلے انتقال ہو گیا، اور ایک حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب، جن کا ابھی انتقال ہوا، اور 2 فرزند ارجمند باحیات ہیں، شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اور حضرت مولانا محمد ولی رازی صاحب مد ظلہما۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں بزرگوں کا سایہ تا دیر امت مرحومہ پر قائم رکھے۔ حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب کی ولادت دیوبند کے اندر ہوئی، عثمانی خاندان میں ہوئی، اور 1936 عیسوی کے اندر ہوئی۔ 1936 عیسوی کے اندر حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب کی ولادت ہوئی۔ ولادت کے بعد آپ نے قرآن کریم کے حفظ کا آغاز دارالعلوم دیوبند میں ہی کیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں ہی قرآن کریم کا حفظ کرنا شروع کیا تھا، لیکن وہ زمانہ آزادی کا زمانہ تھا، اور ملک آزاد ہوا، اور آزاد ہونے کے بعد ایک تحریک پاکستان کی چلی کہ پاکستان بننا چاہیے، چنانچہ پاکستان بنا۔ اور پاکستان بننے کے بعد حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان چلے جائیں۔ چنانچہ جب گئے تو مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب بھی اپنے والد صاحب کے ساتھ پورا خاندان پاکستان چلا آیا۔ یہ 1948 کا زمانہ ہے۔ 1948 یکم مئی کو یہ پورا خانوادہ پاکستان چلا آتا ہے۔ میں جب کبھی سوچتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا اچھا فیصلہ کیا، اور اللہ کی بڑی حکمت تھی، دانش مندی تھی کہ اس وقت جب پاکستان بنا تو بہت سے علماء ہندوستان سے ہجرت فرما کر وہاں چلے گئے۔ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی، حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے بہت سے اکابر وہاں چلے گئے، اور انہی لوگوں نے وہاں علم کی شمعیں روشن کی، علم کے چراغ جلائے۔ حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب نے ایک دارالعلوم قائم کیا، جو آج دارالعلوم کراچی کے نام سے مشہور ہے، جو کورنگی کے علاقے میں پڑتا ہے۔ آپ غور کریں کہ اگر یہ اکابر اس وقت پاکستان میں نہیں جاتے تو پاکستان میں دینی حالات کیا ہوتے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بدعت ہوتی، شرک ہوتا، اور دین بیزاری ہوتی۔ لیکن یہ علماء جب وہاں گئے، ان علماء نے جا کر کے وہاں ماشاءاللہ اہل حق کے لیے علم کی شمعیں روشن کی، اور جس کی وجہ سے ایک دنیا فیضیاب ہو رہی ہے۔ تو حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ
یہاں سے جب پاکستان تشریف لے گئے 1948 میں، اس وقت ان کی 13 سال کی عمر تھی۔ صرف 15 پارہ حفظ دارالعلوم دیوبند میں کر سکے تھے، باقی یہ وہاں جا کر کے آرام باغ مسجد باب السلام کے اندر انہوں نے حفظ قرآن مکمل کیا۔ حفظ قرآن مکمل کیا تو اس کا آخری سبق جو پڑھا ہے وہ فلسطین کے مفتی اعظم شیخ امین الحسینی سے آخری سبق پڑھا ہے۔ یہ بھی بہت شرف کی بات ہے۔ اور اس کے بعد 1951 کے اندر ان کے والد صاحب کا قائم کردہ جو مدرسہ تھا دارالعلوم کراچی، اس میں حضرت نے داخلہ لیا ہے اور عربی درجات پڑھنا شروع کیا ہے۔ اور کہنا چاہیے کہ 1960 میں درس نظامی سے فضیلت کی ہے اور عالم بنے ہیں۔ 1960-61 میں ہی تخصص فی الفقہ کیا ہے۔ حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ کے بہت سے جلیل القدر اساتذہ تھے جن سے آپ نے کسب فیض کیا ہے۔ بخاری شریف آپ نے حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی سے پڑھی ہے۔ حضرت مولانا اکبر علی صاحب آپ کے اساتذہ میں تھے۔ حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب آپ کے اساتذہ میں تھے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے اساتذہ میں تھے۔ یہ سب کے سب لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ چند سال پہلے حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب بھی دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ کو بہت سے بڑے بڑے اکابر سے اجازت حدیث حاصل تھی، جن میں شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب سہارنپوری نور اللہ مرقدہ کا نام آتا ہے۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ کا نام آتا ہے۔ علامہ ادریس کادروی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے۔ حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے۔ اتنے بڑے بڑے اکابر سے آپ نے اجازت حدیث لی۔ اور میں آپ کو بتا دوں مزے کی بات کہ مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب کا محمد رفیع جو نام رکھنے والے ہیں وہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ ہوئے ہیں۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب جو مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب کے والد صاحب ہوتے ہیں، یہ خلیفہ تھے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے ان کا نام تجویز کیا تھا محمد رفیع۔ اور اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے مختلف اداروں کے سرپرست رہے، رکن رہے۔ اس کی تفصیلات ہیں، آپ دیکھیں گے، پڑھیں گے، اور سوشل میڈیا کے اوپر بہت سی باتیں اور تفصیلات پھیلی بھی ہوئی ہیں، آپ وہاں دے سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ درجے کی نفاست سے بھی نوازا تھا۔ آپ دارالعلوم کراچی کی عمارتوں کو دیکھیں، دارالعلوم کراچی کی درسگاہوں کو دیکھیں، وہاں یہ چیز آپ کو بخوبی نظر آئے گی۔ آپ ایک اعلیٰ درجے کے محدث تھے، ایک اعلیٰ درجے کے فقیہ تھے، فقیہ ابن فقیہ تھے۔ آپ نے اتنی ساری مصروفیتوں کے ساتھ کتابیں بھی لکھی اور آپ کی کتابوں کی تعداد تقریباً 27 ہوتی ہے۔ آپ نے فتح الملہم کے اوپر تعلیقات لکھی ہے۔ آپ کے درس افادات درس مسلم کے نام سے چھپے ہوئے ہیں۔ آپ کے فتاوے نوادر الفقہ کے نام سے چھپے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی کتابیں ہیں۔ ایک عظیم شخصیت کے حامل اور ایک عظیم فقیہ اور ایک عظیم مفتی آج ہماری اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور ہمارے بیچ سے اللہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ اس موقع پر میں آپ حضرات سے زیادہ کچھ عرض نہیں کروں گا، یہی عرض کروں گا کہ کم سے کم جو میرے متعلقین ہیں، میرے جاننے والے ہیں، میرے سبسکرائبر ہیں، مجھ کو جانتے ہیں، ان لوگوں تک یہ بات پہنچے تو آپ ضرور حضرت مفتی صاحب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مفتی صاحب کی بال بال مغفرت فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل سے نوازے۔ ان کے حالات زندگی لوگ لکھیں گے اور خوب لکھیں گے، اور اتنے حالات زندگی ہیں اور اتنے کارنامے ہیں تو وہ سارے انشاءاللہ ہمارے سامنے ضرور آئیں گے۔ ان کے جو بھائی ہیں ان کے لیے دعا کریں، اللہ شیخ الاسلام کا سایہ اس امت پر تا دیر قائم و دائم رکھے۔ جتنے اکابر ہمارے دنیا میں زندہ ہیں، اللہ ان سب کا سایہ ہم پر تا دیر قائم و دائم رکھے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں بھی رہیں آپ کو اللہ خوش رکھے، دارین کی ڈھیر ساری سعادتوں سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔